السلام علیکم۔ ویڈیو اسکیپ مت کرنا۔ پاکستان میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن اور نبی کی سنت سے روک رہے ہیں اور بولتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ مت پڑھو ورنہ آپ غلط مطلب سمجھو گے۔ استغفر اللہ۔ کوئی بھی مسلمان اتنا جاہل یا پاگل نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر غلط مطلب سمجھے۔ بہت سی مسجد میں چھوٹے چھوٹے امام کا کہنا ہے قرآن ہر کوئی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا حوالہ میں آپ لوگوں کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اور ایسے مولوی اور امام کو 2 جوتے مارو۔ ممبر پہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر بابوں کی اور اپنے باپا جان کی کہانی سنا رہے ہیں اور اپنے باباؤں کی کرامت سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آنکھ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔